بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آدمی نماز پڑھتا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میری اس نماز سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے ذریعے اپنے پروردگار کو خوش کرنا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جب مومن بندہ حج کا ارادہ کرے تو اپنے اس عمل کی لوگوں میں شہرت نہ کرے، لوگوں میں اس غرض سے اعلان کرنا، ڈھنڈورا پیٹنا کہ لوگ جان جائے کہ وہ حج کو جا رہا ہے، اور اس سے اس کی غرض یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، بالکل درست نہیں ہے۔ حج کا ارادہ کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا مندی ہو، اس لیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر لوگوں میں حاجی کے نام سے مشہور ہونے کے لیے حج کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حج عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تقوی شعار غنی اور گمنام بندے کو پسند فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہی ہیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ ہر معاملے میں خدا سے ڈرتا اور حق و ناحق کا لحاظ رکھتا ہو۔ دوسری خوبی اس کی یہ ہو کہ وہ غنی، خوددار اور قناعت پسند ہو۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ آدمی گمنامی اور پوشیدگی کو محفوظ رکھتا ہو، وہ شہرت کا بھوکا نہ ہو، جو نیک عمل بھی کرتا ہو محض خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اپنے عمل کی لوگوں میں تشہیر کرے گا، اللہ اس کے اس ریاکارانہ عمل کی خبر اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کرے گا۔ یعنی جو شہرت اور ناموری کا بھوکا شخص چاہے گا کہ لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس نے یہ نیک کام انجام دیے ہیں، تو لوگوں کو اس کے اس عمل کی اطلاع تو ہو جائے گی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو اس بات کی بھی خبر ہو جائے گی کہ وہ ریاکار، ذلیل وقار آدمی ہے۔ اس کے عمل سے لوگوں پر نیک بختی اور سعادت مندی کے بجائے اس کی کم ضربی اور ذلت ہی ظاہر ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رہتا ہے، انہیں سچی ناموری اور ہر دل عزیزی اور محبوبیت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بعض حجاج کرام کو دیکھا گیا کہ جانے سے پہلے بلا ضرورت اپنے حج کی تشریح کرتے پھرتے ہیں، جہاں کہنا اور جنہیں کہنا ضرورت کا تقاضا ہو۔ اپنے سفر حج کے بارے میں کہنا ممنوع نہیں ہے، لیکن خواہ بات بات پر ہر سلسلہ گفتگو میں اپنے سفر کا اعلان کرنا اور یہ بتانا کہ میں بھی حاجی بن جاؤں گا کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ بعض لوگ جو حج کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اپنے سلسلہ گفتگو میں نئے احباب سے بلا ضرورت اپنے سفر حج کی کارگزاری سنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہاں کا کوئی موقع ہی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر اپنے سفر حج سے کوئی سبق مل رہا ہو اور دل میں یہ جذبات ہوں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو تو ضرور ایسے مناظر اور واقعات سنانے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو سبق ملے اور حج کی رغبت اور شوق پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔